لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے، اللہ آپ کو جزا دے۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرسٹ 10 ورسز اور دجال، کہ کیوں مختلف احادیث میں پہلی 10 ورسز کو میمورائز کرنے کی اتنی امپورٹنس ہے اور اس کا دجال سے کیا تعلق ہے۔ ویل ٹرائی آر بیسٹ ٹو اینالائز اکارڈنگ ٹو آر اسکالرز، جو اسکالرز نے ہمیں انٹرپریٹیشن بتائی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تدبر کریں گے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ آپ سب آتے ہیں اور یہ جیسچر ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے آپ کا کوئی دوست ایئرپورٹ سے آئے تو آپ اس کو کریم بھی کرا کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود جائیں گے تو یہ اس کے لیے بہت عمدہ ایک جیسچر ہوگا اس دوست کے لیے۔ حالانکہ کریم کرانے میں آسانی ہے، کریم اسے گھر پہ بھی لے آئے گی، تو یہی لیکچرز آپ گھر بیٹھ کے بھی شاید سن سکتے ہیں، لیکن آپ چل کر آتے ہیں، یہ اللہ کو ایک جیسچر ہے کہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ٹاپک انٹرسٹنگلی آج آ رہا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کا دل جو ہے مضبوط کیا، اور پھر وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں انکریز کیا۔ اس کے انکریز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اصحاب کہف اس طرح کے جیسچرز دکھاتے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج سمجھنا، اللہ کو جیسچرز دکھانا تاکہ اللہ انکریز کریں، ملٹیپلائی کریں آپ کو ہدایت میں۔ سو جزاک اللہ ونس اگین، اللہ ایکسیپٹ کریں، may Allah accept this from you. So let's begin from verse number 1۔ کل میں نے تمہید ایک باندھی تھی، آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا اب کافی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سورہ کہف کا۔ مصحف کی میں نے ریکویسٹ کی تھی، لے آیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، اور مزید آپ کو ثواب ملے گا۔ مصحف ہاتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ ایک انرجی بھی فیل کریں گے، ایک الگ ہی انرجی آپ فیل کریں گے۔ تو کل میں نے جو تمہید باندھی تھی اس کی ضرورت یہ تھی کہ سورہ کہف تب تک آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ فتنہ دجال کو نہ سمجھ لیں، اور جب تک آپ آج کے دور کے فتنہ کو نہ سمجھ لیں۔ تو آج کے دور کے فتنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو فتنہ کی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ فتنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، اور آپ نے ایک بدبودار کمرے میں رہنا ہے۔ اب کس طرح سے رہنا ہے، دس از فتنہ، اوکے۔ اس کے لیے حفاظتی انتظام ہونے چاہیے۔ So this was my tamheed yesterday. Now let's begin with this blessed surah. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ All praise is due to Allah۔ تمام کی تمام حمد، تمام کا تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الذی، جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا عبدہ، اپنے بندے پر۔ لیکن یہاں پہ عبد سے مراد ورشپر ہے، ویسے تو عبد بندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تفسیر میں مراد ہے ورشپر، اپنے ورشپر پر، اپنے بندے پر۔ الکتاب، دا بک، ال جب لگ جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ عربی میں تو اٹ از دی سپرلیٹو ڈگری، اٹ از دا بک، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بک نہیں ہے، یہ ام الکتاب ہے، اس کے سامنے باقی کوئی کتاب حیثیت نہیں رکھتی۔ اٹ از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی عوجا، کجی نہیں رکھی، ٹیڑھ نہیں رکھی، ڈیوینس نہیں رکھی۔ الحمد کے معنی کیا ہیں؟ ویسے تو سرزشان آپ کو سورہ فاتحہ میں بہت کلیئر کریں گے۔ الحمد کہتے ہیں شکر کو بھی، اور یہ کس قسم کا شکر ہے، یہ کس قسم کی تعریف ہے؟ دیکھیں، تعریف کا ایک تعریف ہوتی ہے بٹرنگ، جس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ باس کی تعریف کرنا، کسی بڑے کی تعریف کرنا، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنا، فلیٹرنگ کہہ لیں۔ بٹرنگ ایک ہائر لیول ہے، فلیٹرنگ اس کو کہہ لیں۔ دوسرا، ہم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں جب وہ ہماری تعریف کرتا ہے، گیو اینڈ ٹیک، جو شکر کہتے ہیں نا، جسے ہم کسی کو تھینک یو بولتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں بولتے نا، کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے تو ہم تھینک یو بولتے ہیں۔ الحمد وہ والا تھینک یو ہے، اور وہ والا شکر ہے، اور وہ والی تعریف ہے جو بغیر کسی وجہ کے ہے، بغیر کسی ریزن کے ہے،
اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ذات ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس قابل ہے، وہ اس سپرلیٹو ڈگری پہ ذوالجلال والاکرام وہ ذات ہے کہ اس کا شکر، اس کی تعریف ہر انسان کرتا ہے، انکانشیسلی، سب کانشیسلی یا کانشیسلی، اور کائنات کی ایک ایک چیز کرتی ہے بیکاز ہی ڈیزروز ٹو بی پریزڈ، ناٹ بیکاز کہ ہم ان کی فلیٹرنگ کر رہے ہیں یا ہم ان کا ان ریٹرن کو شکریہ ادا کریں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہی ڈیزروز ٹو بی پریزڈ. دیٹ از وائی اللہ آلویز سیز اباؤٹ ہم الحمد، الحمدللہ. اور کیوں اللہ یہاں پہ سٹارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ساری کی ساری پریز ہے؟ کیونکہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس لیے اس کے لیے پریز ہے. تو کتاب بھی سپرلیٹو ہے. تو پہلی آیت میں آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے فتنہ دجال کے حوالے سے کہ اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں بنا سکتا، اسی لیے تمام تعریف اس ذات کی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور یہ کتاب میریکل آف میریکل ہے، اور یہ کی ہے، اٹ از دا سلوشن ٹو آل یور پرابلمس. اس جیسا میریکل کبھی نہیں آ سکتا. تو پہلی چیز کتاب کو تھامے رکھنا، کتاب کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنا، اور اس ذات کو پہچاننا جس نے کتاب بھیجی ہے. علی عبدہ، اپنے عبد پہ، اپنے ورشپر پہ. ورشپر از دی ہائیسٹ پریز فار اینی ون. جب اللہ کسی کی تعریف کرتے ہیں انسان کی تو اسے اپنا عبد کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہے اور سب سے بہترین ورشپر ہیں. اس لیے اللہ نے خصوصاً یہاں پہ کہا ہے کہ میں نے اپنے عبد پہ یہ بک نازل کی ہے. اور اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے عبد کو اللہ تعالیٰ لے گیا کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ. تو دوسرا پوائنٹ کیا اخذ ہوتا ہے پہلی آیت سے؟ ان آرڈر ٹو بی سیف، ان آرڈر ٹو بی سیف یو ہیو ٹو بی عبد آف اللہ، ناٹ آف دنیا. اور عبادت میں ہمیں بہت آگے بڑھنا، ہمیں ورشپر بننا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ دجال اپنی ورشپ کرائے گا، لٹرلی اپنی ورشپ کروائے گا. جب وہ آئے گا تو وہ سب سے پہلے کلیم کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ابن مسیح ہوں. کرسچنز کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ خدا انسان کی شکل میں آ گیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہ عقیدہ گڑے بیٹھے ہیں. تو میجورٹی کرسچن اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے، اور جب میجورٹی کرسچن اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کی سوچ ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اتنا بڑا فتنہ کھڑے ہونے والا ہے کہ تمہاری روح کانپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کرسچنز پھر سر پہ ناچیں گے ہمارے، ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلے یہ کہہ رہے خدا کا ایک بیٹا ہے، خدا نے آنا ہے ایک انسان کی شکل میں. تو جب دجال آئے گا ان کا بلیف کنفرم ہو جائے گا، اور پھر جو مسلمانوں کی قتل عام ہوگی، اسپیشلی ویسٹ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ٹرمپ کا آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ویسٹ کا اس وقت پورا مقدمہ مسلمانوں کے خلاف بنانا، ویسٹرن میڈیا، جو کرائسٹ چرچ اٹیکس ہوئے، وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ، وہ ایک ثبوت ہے اس چیز کا. پورا مقدمہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور آہستہ آہستہ ویسٹ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. اب وہ کھلے عام آ رہے ہیں، اپنی نفرتیں وہ کھلے عام ظاہر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب دجال آئے گا تو 100% وار ڈکلیئر ہو جائے گی، 100%. تو ایک تو وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور اس کی بات مان لیں گے، وہ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا. اور کرسچنز پہلے خدا مانے بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے. ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں. یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں. عورتوں کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں فیمنزم کی جو ویو ایک چل رہی ہے، جو عورتوں کو گھر سے نکالنے کی ایک پوری سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از پارٹ آف دا دجالی، آپ کہہ لیں پلاننگ، زائنسٹ کا پلان ہے یہ. اور دیٹس دا ریزن کہ بہت سی عورتیں دجال کے پیچھے جائیں گی، نکلیں گی. جہاں تک بات ہے علماء کی، تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے. اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف، اللہ کی حمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ان کے ورشپ میں، ٹو بی اے گریٹ ورشپر. کیونکہ اصحاب کہف اسی لیے بچ گئے کیونکہ they were great worshippers of اللہ. ان میں جو سب سے بڑا تھا میکسیملین، اس کا نام آتا ہے اسرائیلی روایات میں. he was a great worshipper of اللہ. اس کی عبادت مشہور تھی. وہ غار میں جا کے، اصحاب کہف پہلی بار غار میں نہیں گئے تھے، میکسیملین اس غار میں جاتے رہتے تھے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے، کس لیے؟ تدبر کرنے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی عبادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچتے تھے، بہت زیادہ آبزرو کرتے تھے کائنات کو، تدبر کرتے تھے، اولو الالباب میں سے تھے، اللہ کے سائنس دیکھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، مراقبہ جسے کہتے ہیں ان شارٹ صوفیزم کی لینگویج میں. تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں ورشپ کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. رات کو جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا تھا کسی دور میں کچھ سوچنے کا، آج وہ اسمارٹ فونز نے ہائی جیک کر لیا. تو میں آپ کو بلکہ وہ دکھاتا ہوں اس کی ریسرچ. ایک بندہ ہے ایڈم ایلٹر. ایڈم ایلٹر ایک بزنس سائیکالوجسٹ ہے اینڈ ہی از فرام ہارورڈ. اس نے ریسرچ کی کہ آج کے دور میں ایک عام بندہ کتنا گیجٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی کتنے گیجٹس وہ استعمال کرتا ہے ایک عام بندہ. اور جو اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اٹ از ریئلی بہت حیران کن چیز ہے. یہ اس نے پورا ایک بار چارٹ بنایا، بار چارٹ ٹائپ، اینڈ دیز آر دا ریزلٹس. ایوریج 24 آور ورک ڈے 2007 میں 24 گھنٹوں کو اس نے ڈیوائڈ کیا. یہ جو ڈارک بلو پورشن ہے سلیپ ہے، یعنی 7 سے 8 گھنٹے لوگ سوتے ہیں آن این ایوریج. 7 سے 8 گھنٹے لوگ ورک کرتے ہیں، ضروری کام، یونیورسٹی جانا، جاب پہ جانا، وہ بھی سیم ہے 2007 اور 2017 میں. یہ کچھ 3-4 گھنٹے سروائیول ایکٹیویٹیز ہیں، کھانا پینا، باتیں کرنا، اوکے، سوشلائزیشن کرنا، سودے سلف لانا. پرسنل سپیس وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ہے 2 سے 3 گھنٹے روزانہ ہوتی ہے. چنکس میں ہو سکتی ہے، یعنی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یا ایک دم سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ مجموعہ بھی ہو سکتا ہے 3 سے 4 گھنٹے. 2007 میں پرسنل سپیس اتنی لی تھی گیجٹس نے، اور 2017 میں پرسنل سپیس اتنی لے لی ہے گیجٹس نے. یعنی پرسنل سپیس جب آپ بالکل فری ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تب لیپ ٹاپ اور گیجٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ ہے وہ ٹائم. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ دجال میں لوگ زومبیز بن جائیں گے. ان کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا. جب دجال آئے گا انہیں سمجھ نہیں آئے گی کریں کیا. ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہوگی کیونکہ سوچنے کا وقت گزر چکا ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک چیز میں پڑ گئے اور پڑھتے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے، اور جب وہ مصیبت آپ پہ آ گئی تو اب آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سوچا نہیں تھا، آپ نے تدبر نہیں کیا تھا، آپ نے پریکٹس نہیں کی تھی دجال سے بچنے کی. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک اس سے بچنا مشکل ہے. اس لیے یہ صورت آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ثابت ہوگی کہ آپ کو ان پلگ کرے گی. جیسے میٹرکس میں ایک بلو پل ہوتی ہے، ایک ریڈ پل ہوتی ہے، اور وہ اسے آفر کرتا ہے دونوں پلز اور کہتا ہے بلو پل جو ہے اٹ ول ان پلگ یو، آئی تھنک دا بلو پل. تو وہی بات ہے کہ قرآن مجید اور سورہ کہف اس دور میں جب ہمیں بہت سی ایڈکشنز ہوئی ہیں، جب ہم ان چیزوں کے ساتھ پڑے ہوئے، اس دور میں ہمیں ان پلگ کر کے سوچنے پہ مجبور کرے گا. یو ہیو ٹو بی گڈ، یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ انالیسس. اصحاب کہف اس لیے بچ گئے تھے اس دور میں، اللہ کو اس لیے پہچان گئے تھے، وہ آبزرویشن کرتے تھے، اولو الالباب تھے، آبزرو کرتے تھے چیزوں کو. تو آبزرویشن بہت ضروری ہے. اوکے، دجال سے بچنے کے لیے آبزرویشن بہت ضروری ہے. دجال سے بچنے کے لیے نالج آف اللہ بہت ضروری ہے. اور نالج آف اللہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. دجال سے بچنے کے لیے ورشپ بہت ضروری ہے، ٹو بی اے ورشپ. اور دجال سے بچنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، ٹو بی اٹیچ ود دس بک جو کہ اللہ رب العالمین نے اتاری ہے. یہ کچھ میں آپ کو پہلی ورس سے ثابت کر کے دے رہا ہوں، ٹو بی اٹیچڈ ود دا بک آف اللہ. تو اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیوینس نہیں ہے، یہ کھلی باتیں کرتی ہے، اسٹریٹ باتیں کرتی ہے، کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی جو باتیں بتائی ہیں کھل کے بتائی ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، this is what I am talking about. He has made it straight.
to warn of a severe punishment from him and to give good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a good reward. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ایمان کے 3 تقاضے ہیں جو ان پہلی 2 ورسز سے ثابت ہو جاتے ہیں. یہ پہلی 2 ورسز اتنی کمپریہنسو ہیں کہ ان میں پورا کا پورا اسلام سمایا ہوا ہے. ان میں رسالت کی بات بھی ہو رہی ہے, اس میں کتاب پر ایمان لانے کی بات بھی ہو رہی ہے, اور اس میں اللہ ذوالجلال کو پہچاننے کی بات بھی ہو رہی ہے. رائٹس آف اللہ کیا ہیں؟ 3 رائٹس ڈیفائنڈ کیے گئے ہیں, اور بھی بہت سے ہیں لیکن مین یہ 3 ہیں. جیسے ماں باپ کے کچھ رائٹس ہیں, آپ ان کی عزت کریں, آپ ان سے محبت کریں. اللہ کے کیا رائٹس ہیں؟ ان 2 ورسز میں اللہ کے رائٹس بیان ہیں 3, اور جو یہ رائٹس نبھائے گا وہ دجال سے بچ جائے گا. جی نمبر 1 حمد بیان کرنا, یعنی اللہ سے محبت کرنا. حمد وہی بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا, ورنہ کسی کے منہ سے ایویں نہیں نکل جائے گا الحمدللہ رب العالمین. کسی کے منہ سے ایسے ہی سجدے میں نہیں نکلے گا سبحان ربی العظیم. اسی کے منہ سے نکلے گا, اور زیادہ نکلے گا, 3 بار سے زیادہ نکلے گا. اور ٹائمز میں کرنا چاہیے. 3 بار سے زیادہ نکلے گا, اور بہت نکلے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. تو پہلا حق اللہ کا یہ کہ اللہ سے محبت کی جائے, اور کتنی کی جائے وہ میں آپ کو آیت پڑھا دیتا ہوں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو انسانوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جبکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں, اللہ سے شدید محبت کریں. یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضا. دوسرا رائٹ اللہ کی بندگی کے, ٹھیک ہے, اور اللہ کا کہنا ماننا, اللہ کی بندگی کرنا, جی ایکسیپٹ کرنا. اوکے, موٹے موٹے جو اصول ہیں جو ان 2 آیات میں ہیں. نمبر 1 اللہ سے محبت کرنا جیسے محبت کرنے کا حق ہے. نمبر 2 اللہ سے ڈرنا, یہ حق ہے اللہ کا. کیسے ڈرنا؟ جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ واقعی ہی اس کی پنشمنٹ سے ڈرنا اور اس کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈرنا. جیسے آپ اپنے فادر کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈریں, اپنی مدر کو ڈس اوبے کرتے ہوئے ڈریں. اور تیسرا رائٹ ہے اس سے ہوپ لگانا. کتنی خوبصورتی سے پورا کا پورا اسلام بیان کیا گیا. نمبر 1 اللہ سے محبت کرنا, نمبر 2 اللہ سے ڈرنا, نمبر 3 اللہ سے ہوپ لگانا. جہاں تک محبت کی بات ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ محبت ہے. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ, وارن کر دیں شدید عذاب سے, یہ ہے ڈرنا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت دے دیں مومنین کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں, یہ ہے ہوپ, کہ ہوپ لگائے رکھو, اتنا نہ ڈرو کہ تم لوگ بالکل ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ. جو انسان اللہ سے یہ ریلیشن قائم کرے گا تو سوچ لے اس نے اللہ کو پا لیا. محبت کرنا, ڈرنا اور ہوپ لگانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دے دے بشارت مؤمنین کو, صالحات یعملون الصالحات, جو کہ اچھے نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ 2 کنڈیشنز ہیں. نیک اعمال ہوتے کیا ہیں پہلے تو یہ بتائیں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیک عمل یہ ہیں کہ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں لیکن حقوق العباد نبھائیں. آپ جو ہے وہ ٹہنی یا چھڑی سڑک سے پیچھے کر دیں, وہ بھی نیک عمل ہے. آپ کتے کو پانی پلائیں, یہ بھی نیک عمل ہے. آپ جانوروں کی حفاظت کریں, محبت کریں, یہ بھی نیک بالکل عمل ہے. لیکن نیک عمل کی کیا ڈگریز ہیں اسلام میں اور کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ جب تک نیک عمل پتہ نہیں ہوگا دجال سے کیسے بچیں گے؟ جی یس, نمبر 1 اخلاص, بہت زیادہ اخلاص. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ. بہت اعمال کیے ہوں گے, تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے, لیکن جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے یہ لوگ. اور تفسیر میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو بدعت کرتے ہیں, جو وہ عمل کرتے ہیں جو ایک تو اخلاص سے خالی ہے
دوسرا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا. تو دوسرا ہے سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. ہو سکتا ہے آپ بہت سے اعمال کر رہے ہو شریعت میں, عبادت میں, اوکے, عبادت میں بدعت, شریعت میں بدعت منع ہے. ادروائز آپ جتنے مرضی عمل کریں نیک, آپ غریبوں کی جتنی مرضی مدد کریں. تو دو شرائط ہیں نیک اعمال کی. نمبر 1 اخلاص, اور اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا, اپنی انٹینشنز کو ریوائز کریں, دوبارہ کریں, بار بار کریں, زبردستی کریں. جیسے ایک کمپنی ویژن سٹیٹمنٹ بنانے بیٹھتی ہے تو وہ لوگ تب تک ڈسکشنز کرتے ہیں جب تک ویژن سٹیٹمنٹ چوکیدار سے لے کے سی ای او تک قائم نہیں ہو جاتا. یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کا چوکیدار بھی ان کی ویژن سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرنا چاہیے. گیٹ سے جیسے ہی آپ انٹر ہو تو آپ اس ویژن کے قائل ہیں. آپ نیسلے میں جب انٹر ہو تو آپ قائل ہیں نیسلے کی ہر ویلیو سے, اس کے ویژن سٹیٹمنٹ سے, تبھی آپ اوپر آئیں گے, تبھی آپ اچھے امپلائی ہیں. یہ ہے اخلاص. تو اللہ کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایک ایک بات مانیں اور کویسچن نہ کریں. اس کی میں آپ کو صحابہ کی مثال دیتا ہوں. صحابہ کا اخلاص آپ چیک کریں کہ اللہ کے نبی دجال کے بارے میں وارن کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا, اس کا ایک دن ایک سال, ایک دن ایک مہینہ, ایک دن ایک ویک, اور باقی 37 دن تمہارے دنوں کے برابر ہیں. اب کوئی بھی وہاں ہوتا ہم میں سے, پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل. صحابہ نے سوال ہی نہیں کیا ہاؤ از اٹ پاسبل. اخلاص کا وہ لیول تھا کہ نبی کہہ رہے ہیں بس بات ختم ہو گئی. تو سوال کیا پوچھا انہوں نے, ٹو بی پریسائز. جی, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نماز 5 پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے. یعنی ان کی پرائیورٹی نماز تھی, ان کے ذہن میں نماز چل رہی تھی کہ نمازوں کا کیا بنے گا. یہ ہوتا ہے اخلاص کہ پرائیورٹی, جو چیز پرائیورٹی ہوتی ہے وہی چیز ٹاپ پہ آتی ہے. اوکے, تو یہ اخلاص بہت ضروری ہے اعمال کے لیے. اور اس پہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب ایک شہید کا ہوگا اور اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. شہید کیوں لائیں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو بندہ مر گیا اللہ کے لیے, جو بندہ مر گیا اپنی جان دے دی, اس سے بڑی تو قربانی نہیں ہو سکتی نا, اس سے زیادہ تو بندہ کچھ نہیں پیش کر سکتا. اسی لیے سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جسچر دیں گے کہ میں نے اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا کیونکہ اخلاص سے خالی تھا, اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مرا تھا, اس لیے نہیں. پھر ایک قاری, پھر ایک سخاوت کرنے والا, خرچنے والا. تو اخلاص بہت ضروری, اس لیے اخلاص کو ریوائز کرتے رہیں. جیسے ویژن سٹیٹمنٹ کمپنیز ریوائز کرتی ہیں نا, جب تک وہ رچ بس نہ جائے. ہر کام اللہ کے لیے کریں, اور اللہ کے لیے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ انٹینشن یہ رکھیں کہ آئی ایم ڈوئنگ دس ٹو پلیز اللہ. میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اور میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے, کسی کو معاف کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے, یا میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر اللہ کو کہہ بھی دیا کریں. جیسے وہ 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے, اور تینوں نے اپنے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے 3 اعمال کیا ہیں کہ ہم اللہ کو واسطہ دے سکیں جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں. کیونکہ وہ لوگ بند ہو گئے تھے غار میں. ایک نے کہا کہ اے اللہ, میں نے اپنے ماں باپ کو میں ہمیشہ دودھ پیش کرتا تھا, ایک دن وہ سو گئے, میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا آپ کے لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نسبت اللہ کی طرف تھی. اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو ہمیں اس سے نجات دیں, پتھر ہٹ گیا. دوسرا, اس نے کہا کہ میں زنا کرنے والا تھا, when I was about to enter, تو تب اس نے خاتون نے کہا اتق اللہ, اور میں ڈر گیا آپ کے لیے. تو اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے کر دیں. اور تیسرے نے کہا کہ اے اللہ, میں کسی نے میرے پاس کچھ چیز گروی رکھوائی تھی اور اس چیز سے میں نے کچھ پروفٹ کمایا, تو جب وہ واپس آیا میں نے وہ سارا پروفٹ اس کو دے دیا آپ کی خاطر تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ سورہ البقرہ کے احکامات کے مطابق آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھواتا ہے نا اور آپ اس چیز سے پیسے کمائیں, جیسے آپ کے پاس بزنس میں کوئی بکری رکھوا دے, کوئی گھر رکھوا دے, آپ اس گھر کو کرائے پہ جو ہے دے دیں, گروی سمجھتے ہیں نا, اس نے آپ کا ادھار دینا ہے تو آپ کو گروی دے دی ہے کچھ چیز گارنٹی کے لیے, تو آپ اس پہ جو بھی پروفٹ کمائیں گے وہ اس کا ہے. اور کیپٹلزم اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو اسلامی اصول سوچ لیں کہ کتنے خوبصورت ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے وہ سارا پروفٹ اس کو دے دیا, حالانکہ میں چھپا بھی سکتا تھا. تو اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے کریں. یہ ہے عمل صالح, اور یہ ہے قبول ہونے والے عمل.
تو عمل جو کرے گا اس کو بشارت دے دو، جو نیک عمل کرے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ مٹیریلسٹک بندہ تو دجال سے نہیں بچ سکتا، عمل کرنے والا بندہ بچے گا، نیک عمل، صالح عمل، اللہ کو خوش کرنے والے عمل۔ دس از دا کرکس، ان دو آیات سے یہ ثابت ہوا۔ ما کسینا فیہ ابدا ان وچ دے ول ریمین فار ایور، جنت کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پہلی 10 آیت میں دجال سے، جو اس کو میمورائز کرے گا دجال سے بچے گا۔ تو اس آیت کا کیا مقصد؟ دجال کا اور کرسچینٹی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وارن کر دو، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ، کرسچنز، کیونکہ کرسچنز بہت بڑا فتنہ بننے والے ہیں قرب قیامت کے نزدیک، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے ہیں۔ آرمیگڈون کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے، اس کا گراؤنڈ تیار ہے آرمیگڈون کا۔ تمام نان مسلمز، انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ابھی سری لنکا میں جو اٹیک ہوا ہے، آہستہ آہستہ تمام لوگ ریلی ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور عنقریب دجال نے جب آنا ہے تو کرسچنز نے ویسے ہی، کرسچنز کو ایک لیڈر بھی مل جانا۔ تو وارن کر دو ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور اس حد تک چلے جائیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ has taken a son۔ آپ کو پتا نا یہ جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے کب آیا تھا، کس صدی میں آیا تھا؟ سینٹ کانسٹنٹائن جو تھا، آئی تھنک ٹرینٹی کا کنسیپٹ آیا ہے 4 صدی میں غالباً، 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ، 400 ایئرز آفٹر عیسیٰ۔ اور کس نے دیا؟ سینٹ کانسٹنٹائن نے۔ سینٹ کانسٹنٹائن نے پورا کاؤنسل بلایا پریس کا، اور ان سے اجماع کروایا، کنسنسس کروایا کہ عیسیٰ از دا سن آف گاڈ۔ اس سے پہلے یونیٹیرین جو تھے، ابھی بھی ہیں دنیا میں یونیٹیرین جو ایک گاڈ پہ بلیف رکھتے ہیں، لیکن تب بہت زیادہ تھے۔ اس نے ان تمام کو قتل کروایا، اور اس نے من گھڑت عقیدہ سینٹ کانسٹنٹائن نے بنایا۔ 25 دسمبر اس نے کہا ڈیٹ آف برتھ ہے عیسیٰ کی، کرسمس کا کنسیپٹ نکلا۔ تو وہ فتنہ جو برپا ہوا، اللہ اس کے بارے میں وارن کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے کر کیا دیا ہے، سینٹ کانسٹنٹائن نے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے، کیونکہ یہی تو چیز دجال یوز کرے گا۔ These are the cards of Dajjal. He will play on these cards. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عیسیٰ مسیح اور دجال اکٹھے نظر آتے ہیں، اور کیوں عیسیٰ آ کے دجال کو قتل کریں گے؟ کہ بہت ریلیشن ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننا، کتنے مسلمان ہیں جو کتنے ضعیف ایمان ہے، ضعیف الاعتقادی کی انتہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی پیر فقیر کچھ دکھا دے تو وہ سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے۔ تو سوچیں دجال کے پاس کیا کیا ہوگا۔ تو ایسے ضعیف ایمان والے لوگ کیوں نہیں اسے عیسیٰ مانیں گے؟ ایسے ہی تو دجال کا نام دجال نہیں ہے نا، ہی ول بی کورڈ لائک دجل البعیر، جیسے میں نے آپ کہا تھا، کورڈ ان ٹار، لوگ نہیں پہچانیں گے۔ کفارہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، صرف مسلمان دیکھے گا، ایمان والا دیکھے گا، جس کو اللہ دکھا دیں گے۔ تو وارن کر دو ان کو جنہوں نے کہا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ they have no knowledge of it nor had their fathers۔ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے فادرز کو کوئی نالج تھا کہ کتنی بےہودہ بات کر رہے ہیں۔ کبورت کلیمۃ تخرج من افواہہم، بہت بےہودہ گھٹیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ سراسر بکواس ہے، یہ کذب، یہ من گھڑت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا جن جائے، سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں کہ دے سے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا۔ یہ بات سن کے آسمان پھٹ جائے، زمین کلیفٹ اسنڈر ہو جائے، زمین کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ he should beget a son. It is not befitting for the الرحمن that he should begot a son۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو، کوئی شریک ہو، کیونکہ بیٹے کے لیے ایک عمل ہے اور وہ عمل اللہ کو زیب نہیں دیتا، اللہ خالق ہے۔ تو یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ لائے ہے، اٹس اے لائے، ان کو وارن کرو، کرسچنز کو وارن کرو۔ اس لیے کرسچنز کو دعویٰ کرنا بہت ضروری ہے، ثابت یہ ہوا ہے، اور کرسچن بہت جلدی اسلام قبول کر بھی لیتے ہیں، ہماری سملیرٹیز بہت ہیں ان کے ساتھ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہ آئے
کس بات پہ؟ اس بات پہ جو بات آپ بتا رہے ہیں، یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، جو وحی ہے، آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کے آئے، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک نہ کر لیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کاؤنسل کر رہے ہیں کہ آپ بس ان کو میسج پہنچائیں، باقی جو بھی فتنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈیزائنڈ ہیں، وہ آنے ہیں، وہ اللہ کی اجازت کی طرف سے ہیں۔ کوئی فتنہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کو کوئی سبڈو نہیں کر سکتا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے سب کو۔ تو اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو سوچیں کہ ہلاکت اگر نبی کو کہا جا رہا ہے جو کہ سب سے کمپوزڈ انسان ہے کائنات کے، اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس غم سے ہلاک نہ ہو جائیں، تو سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے اس فتنے کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دس از دا کی۔ پوری 10 ورسز میں یہ کی ہے، یہ چابی چھپی ہوئی ہے کہ کس طرح تم نے اس دور کے لاکس کو کھولنا ہے، دجال کے دور کو۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے اٹ از زینہ، یہ زینت ہے دنیا کی، مزین کیا ہے ہم نے۔ لہا لنبلوکم لنبلوہم ایہم احسن عملا، ایڈورنمنٹ ہے، زینت ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو مٹیریلزم کا آپ کہہ لیں اسلام میں سلوشن ہے۔ اسلام نے مٹیریلزم، ایکسیسو مٹیریلزم جو آج کی فلسفی ہے، کنزیومرزم، کیپٹلزم، سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کو بریک کر رہی ہے سورہ کہف۔ ہمارے مائنڈ کے وہ تالے کھول رہی ہے مٹیریلزم کے۔ مٹیریلسٹک انسان دجال سے نہیں بچنے والا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جدھر وہ جائے گا وہ کہے گا اچھا یہ بنجر ہے زمین، آسمان کو حکم دے گا بارش ہونے لگ جائے گی۔ آپ سوچیں کہ بل گیٹس جس کے آئیڈیل ہیں، جس یوتھ کے، یہی ہے نا، ہم جب یہ بگ فور میں جاتے ہیں، ای وائی میں اور یہ جو باقی کمپنیز ہیں، اس میں ہمارے آئیڈیلز کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں نا، پیسہ جنہوں نے بڑا کمایا۔ آپ دیکھ لیں گول کاسٹ ایک پیج ہے، وہاں پہ سکسیس سٹوریز ہیں کہ بچپن اس کا ایسا تھا لیکن اس سے بڑا پیسہ کما لیا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، ہماری یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہی پیسہ بن چکا ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی پیسہ۔ تو دجال کے پاس تو اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا، بل گیٹس اس کے آگے جھکے گا، بل گیٹس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ وہ یوتھ کیا ریزسٹ کر سکے گی دجال کو، جس کے ہاتھ میں جابز ہوں گی، امپلائمنٹ ہوگی، جدھر وہ جائے گا کہے گا ان امپلائڈ ہو میں تمہیں امپلائمنٹ دیتا ہوں، جدھر وہ جائے گا وہ کہے گا کہ میں تمہیں اکانومی دیتا ہوں، میرے سے پیسے لو، میں بارش برساتا ہوں، میں تمہیں غلہ دیتا ہوں، تمہارے پاس غلہ کم ہے۔ تو اس کو اس سے بچنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم سب کا یہ حال ہے کہ لوگ پیسے کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہی ہے دجالیت اصل میں۔ تو یہ اس کا بریکنگ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بریک کیا اس کو، آپ کے مینٹل شیکلز جو ہیں۔ تو دس از دا کی کہ دنیا میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ زینت ہے، وہ ختم ہو جانا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، کم میں خوش ہو جاؤ لیکن اپنے آپ کو بیچنا نہ، کم میں راضی ہو جاؤ لیکن دجال کو فالو نہ کرنا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ ہے کی، اور یہ تبھی بنے گی جب آپ ہر فرائیڈے اس کو ریوائز کریں گے، اس لیسن کو۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ بھی دنیا میں ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں، بیرن گراؤنڈ بنانے والے ہیں۔ یہ گرہ کو ہم کھول دیں گے، جیسے ایک پیج کو رول کر دیں تو بال بن جاتی، اس بال کو کھول دیں تو سرفیس ایریا بڑھ جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا۔ ایگزیکٹلی اللہ ایسے بنا دیں گے قیامت والے دن، ایک نئی کریشن، کوئی سیز نہیں، کوئی پلیٹوز نہیں، کوئی ماؤنٹینز نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا کی یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے دجال کے پیچھے نہ جانا۔ اس کے پاس ہوگا کیا؟ صرف دنیا ہی تو ہوگی دکھانے کے لیے، اس لیے دنیا دار نہ بن جانا۔ اور آج دنیا داری کا چرچہ ہے ہر طرف، آج لٹرلی اسپرچویلٹی کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اسپرچویلٹی ہمارے مائنڈ سے، ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، اس لیے پلیز بی ویئر۔ ام حسبت، آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دجال سے جو لوگ بچیں گے وہ یہی کریں گے، ایگزیکٹ یہی کریں گے، انہیں دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، عام بات نہیں ہے۔ کیوں کہا اتنے کم لوگ بچیں گے؟ کیونکہ دجال سے بچنے کے لیے آپ کو لٹرلی اپنی جگہیں چھوڑ چھوڑ کے سویلائزیشن سے دور جانا پڑے گا۔ 2 لوگ ہیں جو اس وقت
امت مسلمہ میں ایک شیخ عمران حسین، وہ بہت بات کرتے ہیں دجال پہ. کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، کچھ باتیں ان کا اپنا اجتہاد ہے جو بڑی سپرفیشل ہے، لیکن انہوں نے پورا ایک ویلیج بنا لیا اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کو کال کر رہے ہیں کہ آ کے رہو، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں اور احادیث سے بات ثابت ہے. وہ حدیث بڑی زبردست ہے، فتنوں کے اوپر ایک حدیث ہے. حضرت حذیفہ تھے غالباً، ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی سے بہت کچھ پوچھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی سے انہوں نے فتنوں کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دور میں بندے کا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی جس کو پہاڑوں کی طرف لے جائے گا. اور اس صحابی نے پوچھا جب بکری بھی نہیں ہوگی تو پھر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر تم ٹہنی چباتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، واپس نہ جانا، اس جگہ رہنا، سیف رہو گے. یعنی چھوٹی بات نہیں ہے، پہاڑوں کی طرف جانا، پہاڑوں کی طرف جا کے رہنا، یعنی کہ آرگینک لائف کی طرف جانا زیادہ سے زیادہ. تو جس ایجنڈے کے مطابق، جس پیک پہ جا کے وہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں یہودی، انہوں نے 100 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے اور ہم خاموش ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. ڈبے کی خوراکیں، برائلر چکن اور اکانومی ساری ان کے ہاتھ میں ہے، ساری فوڈ انڈسٹری ان کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے، ہمیں کیا کیا دکھا رہے ہیں، کس کس طرح سے ہمیں برین واش کیا جا رہا ہے. وہ پوری سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے دجال کے آگے جھک جائیں. وہ پریپیئر کر رہے ہیں ہمیں. نبی اللہ کے آگے جھکنے کے لیے پریپیئر کرتا ہے، یاد رکھیں. اور وہ جو ہے شیطان کے جو ساتھی ہیں، جو طاغوت ہے، وہ دجال کے لیے پریپیئر کر رہا ہے دنیا کو، اور لٹرلی پریپیئر کر رہے ہیں ہر طرح سے، فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی، مینٹلی بھی. مینٹلی ایسے کہ ہمیں امریکہ سے محبت پیدا کی جا رہی. یہی تو میں کہتا ہوں ٹی وی سیریز اور موویز دیکھنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے. آلدو کچھ موویز اور ٹی وی سیریز میں کوئی ایز سچ وہ چیز نہیں ہے شریعتاً، لیکن 90% میں ہے. بٹ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ دے میک یو فال ان لو ود دیم. آپ ان سیلیبریٹیز سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ اس ملک سے محبت کرنے لگتے ہیں جو وہ بنا رہے ہیں. ہمارا بچہ ایونجر سے محبت کرنے لگا ہے. ہمارا بچہ تھور کے بارے میں جانتا ہے، تھور کو پڑھتا ہے، تھور کو پسند کرتا ہے، تھور کے بارے میں فیل کرتا ہے، کیپٹن امریکہ کے بارے میں جانتا ہے، کیپٹن امریکہ کے بارے میں فیل کرتا ہے، ہلک کو پسند کرتا ہے. یہ سارے کون ہیں؟ ان میں کوئی ایک بھی عربی ہے؟ دنیا تو عربیوں نے بچانی ہے، امام مہدی نے آ کے بچانی ہے. تو ویئر از امام مہدی؟ بلکہ عربیوں سے تو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، عربیوں کو تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، عربیوں کو تو جو ہے ہر مووی میں ویلن دکھایا جاتا ہے، نوکر دکھایا جاتا ہے، کرپٹ دکھایا جاتا ہے. ہالی ووڈ کی موویز میں سارا کرپٹ مافیا یا میکسیکنز ہیں یا عربی ہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں. تو ویئر از امام مہدی؟ ہمارا بچہ امام مہدی کو کیسے پہچانے گا؟ وہ تو تھور کو پہچانے گا. اور دجال کی فوج میں یہ سارے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے ایونجر اس کی فوج میں ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہوں گے لیکن یہ گورے ہوں گے. تو سوچیں کہ ہمیں کہاں پہ ہمارا قبلہ کہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ اصل میں یہ ہے. بچہ ہی از فالنگ ان لو ود دیم. گیم آف تھرونز کے کریکٹر سے ہمیں محبت پیدا کی جا رہی. حالانکہ وٹ از گیم آف تھرونز؟ اٹ از پورن ود اے اسٹوری، پورنوگرافی ود اے اسٹوری. اس میں انفیڈیلٹی ہے، اس میں جو ہے وہ بغاوت ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، اور تھوڑے بہت اسٹوری کو ذرا دکھانے کے لیے اچھی چیزیں بھی ہیں. اب ہر بندے نے سوچا ہوا ہے گیم آف کریکٹرز کے کسی نہ کسی کردار کو کہ میں یہ ہوں، یا ہی اور شی از فالنگ ان لو ود دا کریکٹر. کیسے دجال سے بچیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیول کی گیم وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیول پہ وہ ہمیں کنورٹ کر رہے ہیں کہ یہ انکانشیسلی جھک جائیں، انہیں پتہ بھی نہ لگے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اصحاب کہف کی طرح آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، آپ لوگوں کو لٹرلی لیٹ گو کرنا ہوگا ان چیزوں کو. لوگ پوچھتے ہیں میوزک کیوں حرام ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے میوزک حرام ہے. آپ چھوڑیں اس کو، احادیث کو چھوڑیں. اگر آپ کو احادیث ضعیف لگتی ہیں آپ اس کو چھوڑیں. آپ صرف یہ پوائنٹ دیکھ لیں کہ میوزک از دا بگیسٹ ٹول ٹو برین واش یو انٹو دجالی سویلائزیشن، دجالی فتنہ. چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں، بھاگنا پڑے گا ان چیزوں سے. الحمدللہ 7-8 سال سے ہم نے چھوڑی ہوئی، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ میوزک کی بھی کوئی ضرورت ہے زندگی میں. اوکے، تو غار میں جا کے چھپنا پڑے گا، یعنی آئسولیٹ ہونا پڑے گا آپ کو. اگر آپ انہی کے ساتھ رہیں گے، انہی کے ارد گرد رہیں گے تو قائل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن آئے گا دجال کے سامنے اور کلیم کرے گا کہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا، لیکن جیسے ہی دجال اپنے آرگومنٹس پیش کرے گا تو وہ مومن سجدہ کر لے گا، اسے جھک جائے گا.
بڑے سے بڑا مومن. تو اللہ کے نبی نے کہا سو آئی ایڈوائز یو ٹو فلی, بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا. اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ایز لانگ ایز آئی ایم ود یو, تو میں اس کو سنبھال لوں گا. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں حدیث کے. اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے دور میں آیا تو میں اس کو سنبھال لوں گا, لیکن اگر میرے دور کے بعد آیا تو تم میں سے کوئی اس کو نہیں سنبھال سکتا. صحابہ کو کہہ رہے ہیں, تو واٹ اباؤٹ اس. عمر بن الخطاب کو اسی لیے منع کیا تھا نا ابن سیاد کو قتل کرنے سے. یہودی ایک بچہ تھا کہ تم اس کو نہیں, اگر یہ دجال ہے یو کانٹ کل ہم, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ. ابن سیاد دجال نہیں تھا, اس کے بارے میں نہیں ہے, دجال وہ نہیں ہے, انسان ہی تھا, انسان ہی. کچھ کہتے ہیں جن تھا. میں نے بھی ویسے ٹو بی آنسٹ اتنا اس کے بارے میں نہیں پڑھا, لیکن پڑھنا چاہیے, انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, بٹ وہ دجال نہیں ہے ابن سیاد, کیونکہ دجال کا حلیہ تو بیان ہے نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, ہاں اس کی اولاد بھی تھی, دجال کی تو اولاد نہیں ہوگی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو بہرحال دجال کا مقابلہ مومن نہیں کر سکے گا, بھاگنا ہی پڑے گا. حضرت عیسیٰ اس کو ماریں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ when دجال will see عیسیٰ the son of Mary, he will dissolve, he will run away like salt dissolves in water. اس کی ایسی جو ہے وہ, اس کی جان نکلے گی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے جیسے سالٹ ڈیزالو, وہ ڈیزالو ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا. امام مہدی کا رول یہ ہے کہ امام مہدی آ چکے ہوں گے, اور دجال ان کا سن کے غصے ہو جائے گا اور اپنی زنجیریں توڑ کے باہر آ جائے گا, اور وہ مدینہ میں جا کے, مدینہ کے باہر جا کے پیر مارے گا. اس پیر مارنے سے زلزلہ آئے گا اور تمام منافقین مدینہ سے نکل جائیں گے اور اس کو جوائن کر لیں. مومنین مدینہ میں رہیں گے. پھر وہ عراق جائے گا, وہاں سے 70,000 اصفہان کے علاقہ 70,000 یہودی اس کو فالو کریں گے. پھر وہ مسجد اقصیٰ جائے گا, اور مسجد اقصیٰ جا کے اس کا تخت ہے, وہاں پہ جا کے وہ قابض ہونے کی کوشش کرے گا. تو امام مہدی جو ہے وہ اپنی فوجوں کو پریپیئر کر رہے ہوں گے. تو امام مہدی کی ڈسکشن بھی بڑی ضروری ہے. جی بالکل, سب سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے, اور مسلمان خلافت کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, امام مہدی سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی. دیکھیں جب مسلمانوں کے خلاف ویسٹ جمع ہو رہا ہے نا, تو یہ اللہ کی طرف سے خیر بھی ہے, کیونکہ یہ ایک چانس ہے کہ مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں گے, اور ہو رہے ہیں. اب مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہے, لیبیا کو سمجھ آ گئی نا, قذافی کو جب انہوں نے مارا انہیں سمجھ آ گئی کہ امریکہ سنسیئر نہیں ہے, امریکہ کھل کے سامنے آ گیا. اوباما نے 2016 میں, آپ انٹرویو سن لیں اوباما کا, اوباما سے انٹرویو نے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یا آپ کی پولیٹیکل لائف کا سب سے بڑا بلنڈر. اس نے کہا لیبیا, یعنی لیبیا پہ اٹیک کرنا اور لیبیا کو ہوپ دلانا ڈیموکریسی کا, کیونکہ تباہ ہو گیا نا لیبیا. اسی طرح عراق, یہ ٹرمپ کا ہے بیان. 2017 میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ عراق اور لیبیا یہ امریکہ کے سب سے بڑے بلنڈرز ہیں, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو تباہ کر دی. ٹیررزم کسی دور میں عراق میں ٹیررزم, اب دیکھیں ٹیررزم کی. تو مسلمان آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں, اور انہوں نے یونائٹ ہو جانا ہے. اور جب انہوں نے یونائٹ ہونا ہے, انہوں نے اپنا ایک بندہ بھی چوز کر لینا, اور وہ بندہ خلیفہ ہوگا پہلا, اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو ٹائم بہت قریب ہے. تو امام مہدی سب سے پہلے ہیں, پھر دجال کا ظہور ہوگا. تو میں جو آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اصحاب کہف چونکہ وہ آئسولیٹ ہوئے, ان کو نکلنا پڑا, وہاں سے بھاگنا پڑا, اپنی جان بچانی پڑی لٹرلی. اسی طرح دجال سے دور بھاگنا پڑے گا. اب وہی لوگ بھاگیں گے جو دنیا دار نہیں ہیں, جو لوگ دنیا پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہجرت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں صحابہ نے ابیسینیا ہجرت اپنی ساری جائیداد سب کچھ چھوڑ کے کی تھی, اور انٹرسٹنگلی یہ سورہ ہجرت سے پہلے کی, ہجرت سے تقریباً سال پہلے, چند ماہ پہلے نازل ہوئی ہے. ہجرت ٹو ابیسینیا, مسلمانوں کو ریڈی کیا جا رہا ہے کہ چھوڑنا پڑے گا. آج ہم میں سے کون چھوڑ سکتا ہے اپنے ڈی ایچ اے کا گھر, بحریہ کا گھر, گارڈن ٹاؤن کا گھر, ماڈل ٹاؤن کا گھر؟ کوئی چھوڑ کے جائے گا؟ امام مہدی کو فالو کرے گا, امام مہدی کو جوائن کرے گا اگر وہ ایک کال دیتے ہیں. یا دجال سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ اگر کہتے ہیں آؤ میرے پیچھے پہاڑوں کی طرف, حضرت عیسیٰ پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے مسلمانوں کو, حدیث میں آتا ہے پہاڑوں میں چھپیں گے جا کے. تو کون جائے گا؟ صرف وہ جائیں گے جو دنیا دار نہیں ہیں, جو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے مومن کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے. اقبال نے کہا یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ.
आशियाना नहीं बनाता, दुनिया से दिल नहीं लगाता, लेकिन हमने लगा लिया है और हम इसीलिए हम फंस चुके हैं। इसीलिए तो कफरानी पढ़ा जाएगा, नजर भी आ रहा होगा लेकिन इंटरप्रेट नहीं होगा, समझ नहीं आएगी करें क्या, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी होगी कि वी विल बी अनेबल टू लेट गो। जैसे सिगरेट पे एक बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, उसे पता है सिगरेट बुरा है, उसे पता है इससे थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन वो फिर भी पीता है। ड्रग एडिक्ट फिर भी ड्रग्स लेता है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली यही तो दज्जालियत है कि लोग छोड़ नहीं सकेंगे, लोग उसके पीछे जाएंगे, मजबूरन जाएंगे, और एग्जैक्टली इस तरह हो रहा है आज के दौर में। तो ये ऐसे अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक इतना बड़ा फितना, और अभी तो मैं आपको कम डरा रहा हूँ। अल्लाह के नबी दज्जाल से ऐसे डराते थे कि सहाबा कहते हैं कि हमें ऐसे लगता था अभी पीछे से आ जाएगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता था और आंखें वाइड हो जाती थी दज्जाल के बारे में बात करते हुए। और अल्लाह के नबी ने कहा कि आई विल टेल यू विच नो नबी टोल्ड अबाउट दज्जाल, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया, और वो ये है कि ही इज़ वन आइड एंड योर लॉर्ड इज़ नॉट वन आइड। वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी एक इंटरप्रिटेशन डॉक्टर इसरार ने किया है, अपना इज्तिहाद किया कि दो आंखें हैं ना, एक स्पिरिचुअल आई है, एक मटीरियल आई है, दोनों ज़रूरी हैं। तो दज्जाल के फॉलोअर्स की स्पिरिचुअल आई बंद होगी, वो सारे काने होंगे और उसी काने को फॉलो करेंगे, वन आई को फॉलो करेंगे, यानी दे विल बी एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक पीपल, दे विल बी वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल। और आज हमें सेल्फ सेंटर्ड कैसे बनाया जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको डोपामीन की साइंस समझनी बहुत ज़रूरी है। डोपामीन इज़ अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। जिस तरह सेरोटोनिन है, जिस तरह ऑक्सीटोसिन है, जिस तरह कोर्टिसोल है, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप पढ़ें, इनके फंक्शंस क्या हैं। डोपामीन का फंक्शन ये है कि जब भी हम कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन हमें एक्साइटेड फील कराता है, हमें अच्छा फील कराता है, खुश फील कराता है। तो बेसिकली इट इज़ अ सेल्फिश केमिकल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें गोल करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। और फीफा खेलते हुए रिसर्च है एक, फीफा खेलते हुए जब बच्चा गोल करता है तो उसको उतनी डोपामीन मिलती है जितनी एक सिगरेट पी के मिलती है। और फेसबुक पे जब एक लाइक आता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 सिगरेट ऑफ डोप, और लड़की का है तो 2 सिगरेट, फीमेल का अगर है, ओके, लड़कों के लिए। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप पिक्चर जब लगाएंगे और ऑपोजिट जेंडर का लाइक आएगा तो वो डोपामीन रिलीज होगी, और फिर आपका दिल करेगा और करूं और करूं, ओके। दिस इज डोपामीन। डोपामीन इंसान को सेल्फिश बनाता है, डोपामीन इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, लेजी बनाता है। जितने भी गेमर्स हैं बला के इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। आप देख लें, उनकी इंटेलिजेंस बहुत होगी, ठीक है, गेमें खेल खेल के इंटेलिजेंस आ जाती है, मिशंस वगैरह और ये सारी, आई साइट भी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो परले दर्जे के निकम्मे और लेजी लोग हों। ये आप देख लें, मुझे खुद पता है क्योंकि सारी उम्र गेमर्स के साथ गुजारा है, जीकी में, फास्ट में, इधर उधर। दे विल बी लेजी पीपल बिकॉज दीज थिंग्स रिलीज डोपामीन, और डोपामीन इंसान का जो है वो जब हावी हो जाता है, डोपामीन सेंटर्स जब बढ़ जाते हैं, 7 सेंटर्स है ना इंसान की बॉडी में, डोपामीन सेंटर, जो लिटरली फ्लावर के बड की तरह, जैसे फ्लावर का बड होता है ना वो खुलता है, इस तरह डोपामीन सेंटर्स खुलते हैं। जब वो खुलते हैं तो आपको डोपामीन चाहिए, जब तक आप डोपामीन नहीं देंगे वो चीज़ आपके मसल्स को इरिटेटेड रखेगी और आपको इरिटेटेड रखेगी। जहाँ जहाँ वो सेंटर है वहाँ पे बॉडी के, किडनी में मिसाल के तौर पे एक सेंटर है, तो किडनी में से डोपामीन अगर आपको नहीं मिल रही तो वहाँ से कोर्टिसोल रिलीज होगा, इमरजेंसी हार्मोन, कि कुछ करो, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप इरिटेटेड होंगे। यही है ना ड्रग एडिक्शन की सारी जो साइंस है, डोपामीन चाहिए होता है ड्रग एडिक्ट को, नहीं मिलता तो वो उसके जो बड्स हैं, वो जो सेंटर्स हैं डोपामीन के, वो उसको इरिटेटेड रखते हैं, तो जब तक वो चीज़ कर नहीं लेता उसको चैन नहीं आएगा। यही पॉर्न एडिक्शन की साइंस, जब तक देख नहीं लेंगे चैन नहीं आएगा और इरिटेटेड होते रहेंगे। तो इसलिए आज की जो सिविलाइजेशन है वो डोपामीन सेलिंग सिविलाइजेशन है। बच्चा सेल्फिश है, हार्ड वर्क से नफरत करते हैं हमारी यूथ, आप देख लेना, दे हेट हार्ड वर्क, दे लव शॉर्टकट्स, दे हेट डूइंग मेहनत फॉर समथिंग टू गेट समथिंग, एंड दे विल लाइक कि किसी तरह मुझे अभी मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाए, शॉर्टकट्स लगाएंगे, एंड दे
आर परले दर्जे के लेजी, इरिटेटेड। 1 मिनट के लिए आप उन्हें खड़ा कर दें बच्चों को, वो खड़े नहीं हो सकते। 30 सेकंड का चैलेंज दे के देखें आप अपने खानदान के बच्चों को कि बस खड़े होना है, आप देखेंगे 10 सेकंड बाद उनके कोई ना कोई चीज़ें हिलने लग जाएंगी। बेचैनी, ओके, डिसिप्लिन उनका इतना ख़राब है, माँ बाप उनके परेशान है। जब डोपामीन देंगे तो यही होगा ना। इंसान क्या है, बॉडी है, और उस बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। एमी तो इंसान अल्लाह ने नहीं बना दिया ना। इंसान की हिफाजत, अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। जो कोई, जिसको जितना नॉलेज होगा उतनी हिफाजत करेगा। ऑक्सीटोसिन, ख़वातीन में ऑक्सीटोसिन मर्दों से 9 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन सेक्रीफाइस वाला है न्यूरो, इसलिए औरतें ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं। आज की औरतों में नहीं पता लेकिन होती हैं। इसीलिए औरत वो पेन सह लेती है, लेबर चाइल्ड की, मर्द कभी नहीं सह सकता। और वो जो बच्चे के बर्थ के टाइम पे जो होता है ना, उस टाइम ऑक्सीटोसिन बहुत डोज से रिलीज हो रहा होता है। इसीलिए माँ हमेशा रातें जागेगी, बाप नहीं जागेगा। बाप 1-2 दिन बाद जो है वो तंग आ जाएगा बच्चे से, माँ जागेगी। माँ हर वक्त रेडी होगी। ऑक्सीटोसिन है ना केमिकल, उसकी बॉडी इस तरह से है, न्यूरोट्रांसमीटर उसका ऐसा है। तो ये है साइंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डोपामीन की ग़िज़ा को, डोपामीन के लेवल को कम करें अगर आपने दज्जाल से बचना है, वरना आप लिटरली डिपेंडेंट हो जाएंगे दज्जाल पे, क्योंकि ही विल बी गिविंग डोपामीन, ही विल बी सेलिंग डोपामीन, बल्कि सेलिंग नहीं, ही विल बी गिविंग फॉर फ्री। अब डोपामीन की ग़िज़ा को कैसे कम करना है? हर वो चीज़ जो आपको डोपामीन दे, मिसाल के तौर पे फेसबुक को कम करना पड़ेगा, सेल्फ प्रेज को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो लाइक्स वाला कल्चर है, और गेमिंग को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये भी डोपामीन देती है। हर उस चीज़ को कम करना पड़ेगा जो शॉर्टकट से मिलती है, ट्रस्ट मी। और गोरे ये चीज़ रियलाइज कर चुके हैं। गोरे अपने बच्चों को गार्डनिंग सिखा रहे हैं कि मेहनत करो, पौधा उगाओ, तुम में सब्र आए, ठीक है ना। अभी मैंने घर में लीमू का पौधा उगाना शुरू किया है, तो बड़ा सब्र का काम है। डेली देखते हैं कि कितना उग गया है, और वो उगता ही नहीं तो दिल करता है बाजार से ले आए छोड़े, क्या टेंशन मोल ले लिए। तो वो चीज़ें सब्र सिखाती हैं लिटरली। सारे अंबिया चरवाहे थे, ओके, उसके करीब थे, नेचर के करीब थे, सब्र था उनमें, क्योंकि बकरियों को डील करना बड़े सब्र का काम। हम में बिल्कुल सब्र नहीं है। तो गार्डनिंग सिखा रहे हो अपने बच्चों को, टेक्नोलॉजी बैन कर दिया उन्होंने। स्कूलों में गार्डनिंग फ़र्ज़ है, जर्मनी के स्कूल में, जापान के स्कूल में, अमेरिका के कई स्कूल्स में। इसके बाद बच्चों को कोई चीज़ फ़ौरन से ना दें, उनको डिसअपॉइंटमेंट से डील करना सिखाएं, उनको सब्र सिखाएं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ सिखाएं, मेहनत करना सिखाएं। आपके घर में रूल्स ये होने चाहिए कि कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के नहीं मिलेगी। आपके घर का कल्चर ऐसा होना चाहिए, तो फिर डोपामीन लेवल कम होगा। तो असहाबे कहफ किस लेवल पे थे? ऑक्सीटोसिन उनका किस लेवल पे था? असहाबे कहफ जो थे, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुमने सोचा है कि असहाबे कहफ और रकीम वाले, रकीम से दो मुराद, एक तो गार वाले, दूसरा इंस्क्रिप्शन टैबलेट वाले। रकीम की एक तफसीर ये है कि असहाबे कहफ के बारे में जब ज़ाहिर मशहूर हुआ कि अल्लाह के वली हैं, तो लोगों ने एक टैबलेट, एक इंस्क्रिप्शन लिख के गार के बाहर लगा दी थी, तो इसलिए वो मशहूर हो गए अर रकीम वाले। कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम ये समझते हो कि वो हमारे बहुत अजीब साइंस में से हैं? तुम वंडर करते हो कि बहुत अजीब बात है? नहीं, हमारे यहाँ तो इससे भी अजीब अजीब बातें। अगर तुम हमारा किंगडम देख लो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम लोग हैरान हो जाओ कि हमारा किंगडम है क्या। आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, मूवीज़ में जब किसी भी सो कॉल्ड फॉल्स गॉड का किंगडम दिखाते हैं तो कितना फैसिनेट करता है कि किस तरह उसके इर्द गिर्द नौकर चाकर मौजूद हैं, किस तरह सबमिसिव लोग मौजूद हैं, और कितनी पावर है उसके पास। सोचें अल्लाह कौन है? अल्लाह जुल जलाल, अल्लाह की चादर तकब्बुर है, और अल्लाह का अर्श जो है उसका साइज़, अल्लाह के अर्श के एक फ़रिश्ते ने जिसने थामा हुआ है, उस एक फ़रिश्ते का साइज़ हमें पता है, अल्लाह के नबी ने बताया। उसके ईयर लोब से कंधे तक अगर एक परिंदा 700 साल तक चलेगा तो पहुंचेगा। अब वो किस स्पीड पे जाएगा ये नहीं हमें पता, लेकिन 700 साल एक परिंदे को लगेंगे उस फरिश्ते के ईयर लोब से लेके कंधे तक का जो डिस्टेंस है। उस फरिश्ते, वो एक फरिश्ता है जिसने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ।
اور کتنے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہے. The arsh of Allah compared to the rest of the universe is like a ring placed in a desert. صحیح حدیث. رنگ یونیورس ہے اور ڈیزرٹ اللہ کا عرش ہے. دس از اللہ ذوالجلال. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو کنگڈم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سائنس ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سائنٹسٹ, متکبر سائنٹسٹ اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور یہ بچے ہیں اللہ کے نالج کے آگے. ایک حدیث میں آتا ہے وہ نا, وسع کرسی الا بما شاء یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے جس کو جتنا دے دے. تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے پتہ ہے کائنات کو کتنا علم دیا, پوری کائنات کو. اٹس لائک این اوشن اینڈ اے ڈراپ آؤٹ آف اٹ. وہ ڈراپ انسانیت کے پاس علم ہے. سوچیں اللہ کا علم کتنا ہے, تو ہم کیسے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ متکبر سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ جیسے اور یہ باقی آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں, یہ گاڈ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنے علم کی بیسس پہ. میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی, اس کو غور سے دیکھیے گا. جو میں کل آپ سے پورٹلز کی بات کر رہا تھا, یہ ذرا اسٹار گیٹ بڑی مشہور مووی ہے, پرانی مووی ہے. یہ دیکھیں پیرامڈ, اور یہ پیرامڈ کے اوپر سے کیا کھل رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. It will take you a million light years from home, but will it bring you back. ٹھیک ہے, یہ ہے بیسیکلی پوری سائنس پورٹلز کی, اور یہ موویز میں باقاعدہ دکھائی گئی ہے. یہ مووی میں اس کا آپ شارٹ سین دیکھ لیں, جا کے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اسٹار گیٹ پورٹل سین. تو پورا پورٹل بناتے ہیں, اس پورٹل کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے تھرو ایک اور پلانٹ میں, ایک اور گیلیکسی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل سچ بات ہے. یہ چیزوں پہ میری بہت ریسرچ ہے, کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دجال بھی ایک اور ڈائمنشن میں ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے, ہو نہیں بھی سکتا, لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو اصحاب کہف, میری یہ رائے ہے, میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ رائے تھی رحمہ اللہ, کہ اصحاب کہف ایک اور ڈائمنشن میں جا کر سوئیں. اس غار میں شاید پورٹل کھل گیا ان کے لیے, اس کے دہانے پہ جا کے وہ سوئیں. بائی دا وے ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اس کا تعلق کوئی تفسیر کے ساتھ نہیں ہے, نہ اس کا تعلق اصحاب کہف کی کوئی انٹرپریٹیشن کے ساتھ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو پیرامڈس کے باہر سفنکس کا جو اسٹرکچر ہے, سفنکس پتہ آپ کو, وہ جو پنجے یوں رکھ کے ایک انسانی شکل ہے, سفنکس کے بارے میں آتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیز ہے, یہ دنیا کی بنی ہوئی نہیں ہے. اس پہ ریسرچ آپ کیجئے. وہ سفنکس بیٹھا ہوا ہے اس طرح پنجے رکھ کے, اور اصحاب کہف کا کتا بھی غار کے باہر اس طرح بیٹھا تھا. پیرامڈس کے ارد گرد سفنکس بیٹھا ہوا ہے, اور کس لوکیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ. دنیا کا جو جغرافیکل نارتھ ہے, جو جغرافیکل نارتھ ہے, ایک تو ہے نا کہ جو کیلکولیٹڈ نارتھ ہے, ایک جغرافیکل نارتھ ہے. گیزا پیرامڈز ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ میں, اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے سفنکس وہاں پہ, وہ ایگزیکٹ جغرافیکل نارتھ میں. تو اس کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا اس پہ کہ اصحاب کہف کا کتا, اللہ ایگزیکٹ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے پنجے باہر رکھ کے بیٹھا ہے, حفاظت کے لیے بیٹھا ہے, بالکل بیٹھا ہے. لیکن پیرامڈز بھی پورٹلز ہیں. پیرامڈز کے اوپر سے کنفرم بات ہے ایلین سیویلائزیشنز آتی رہی ہیں کسی دور میں. اب وہ نالج لاسٹ ہو گیا. اس نالج کو, اسی کے پیچھے تو امریکہ پڑا ہوا ہے. عراق میں اٹیک کی بہت بڑی وجہ آئل تھی, لیکن ایک اور وجہ بھی تھی, سومیرین ٹیبلٹس. کیونکہ سومیرین ٹیبلٹس بیبیلونین سیویلائزیشن میں لاسٹ ہیں, اور وہ ڈھونڈ لیے امریکہ نے سومیرین ٹیبلٹس. آرکیولوجسٹ کو مل گئے. کیوں؟ کیونکہ ان میں نالج ہے ان ٹیبلٹس میں. یہ جتنی موویز ہیں, نیشنل ٹریجر اور اسٹار گیٹ, ان کو کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی ٹیبلٹ ملتی ہے اگر آپ سٹوری لائن فالو کریں, اور اس میں وہ کچھ پڑھتے ہیں اور انہیں ایک ہڈن نالج ملتا ہے. اور اس کے بعد اس ہڈن نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی پورٹل کھولتے ہیں, یا وہ جو ہے کسی ایلین سیویلائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہاروت و ماروت کہاں ہیں, نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. بیبیلون میں ہے, ببابل ہاروت و ماروت, اور ابھی تک بالکل قیامت تک ہے. تفسیر میں آتا ہے قیامت تک وہ وہاں پہ ہوں گے. تو یہ بندے کا بیان دیکھ لیں, الومیناٹی کا, جو کرسچن روزن کروز, ہی از دی فاؤنڈر آف ارلی الومیناٹی, جرمن تھا. ڈو یو نو ہی ٹریول ٹو بیبیلون؟ اس کی آپ پڑھ لیں britannica.com. ہی ٹریول ٹو بیبیلون, اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ
میرے پاس ایک ایسا نالج آیا ہے جو ہیومینٹی کو انلائٹن کرے گا, الومینیٹ کرے گا, اور وہاں سے نام الومیناٹی پڑا تھا. اس نے کہا میرے ہاتھ کچھ ٹیبلٹس لگے ہیں, کچھ نالج لگا ہے, میں نے کچھ بینگ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے جو انٹیلیجنٹ بینگز ہیں, جنہوں نے میری انٹیلیجنس کو بڑھایا ہے. تو میرے تو خیال میں ہاروت و ماروت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بلیک میجک سکھاتے ہیں, یا لٹرلی اس نے جا کے ان شیاطین سے ملاقات کی ہے. یہاں سے الومیناٹی شروع ہوئی. تو الومیناٹی اور دجال بھی آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. تو عراق پہ اٹیک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عراق پہ اٹیک کی وجہ ایک یہ بھی تھی, آلدو یہ کانسپریسی تھیوری ہے, پروون نہیں ہے, لیکن میں اس کو 100% مانتا ہوں. نیشنل ٹریجر ڈھونڈنے گئے تھے وہاں پہ, سمیرین ٹیبلٹس, تاکہ وہ نالج لے کے یار پیرامڈ سے کیسے کھولتے ہیں ڈائمینشنز. اور 911 کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 911 اکارڈنگ ٹو اے ویری فیمس تھیوری, 911 جو ہے یہ ایک سیکریفائس تھی, ہیومن سیکریفائس, تاکہ پورٹلز کھولے جائیں. رین مین یہ الومیناٹی کا سو کالڈ گاڈ ہے, اور فری میسنس کے گاڈ کا پتہ ہے نا آپ کو, سو کالڈ گاڈ بیفومیٹ, جو بکری کی شیپ کا ہے. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی, آپ کو پتہ ہے بکری کی شیپ کا کیوں ہے, لیمب شیپ کیوں ہے؟ سیکریفائس تو ہے, لیکن اس بکری کی انہوں نے شکل بگاڑی ہوئی, آپ نے دیکھا اس کے